بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نہایتی واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو کنڈوں کی نیاز کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے کہ ہم یہ کنڈوں کی نیاز کیوں کرتے ہیں۔ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے اس کا اہتمام ہمارے گھروں میں کیوں ہوتا ہے۔ مومنین، مولا امیر علیہ السلام کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، ائمہ سے محبت کرنے والے، جو ہی رجب آتا ہے تو ہم گھروں میں اہتمام کیوں کرتے ہیں، مومنین کو کھانا کیوں کھلاتے ہیں، حاضری کیوں دیتے ہیں، نیاز کیوں دیتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں ان کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں ہمارے اوپر اعتراضات تو ہر چیز پہ ہوتے ہیں۔ جو ہی محرم قریب آتا ہے تو اعتراضات کی بارش ہوتی ہے، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ روتے کیوں ہیں، یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، یہ جھولا کیوں نکالتے ہیں، یہ شبیہ ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں۔ تو اعتراضات تو ہماری ہر بات پہ ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ماہ رجب آتا ہے تو ماہ رجب میں، جو کہ بڑا عظیم مہینہ ہے، جس میں خوشیاں بھی ہیں اور چند دن ایسے ہیں جن میں غم بھی ہے، جیسے 3 رجب ہے وہاں غم ہے، جہاں پہ 25 رجب کو غم ہے، 28 رجب کو غم کا دن ہے۔ جہاں اس مہینے میں غم ہے، ہم غم مناتے ہیں، وہاں اس مہینے میں خوشیاں بھی ہیں۔ اس مہینے میں خوشیاں، 1 رجب کو دیکھ لیں آپ، 5 رجب کو دیکھ لیں، 10 رجب کو دیکھ لیں، 9 رجب کو دیکھ لیں، اور بالخصوص 13 رجب کو دیکھ لیں۔ اسی مہینے میں ہم نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا اہتمام کرتے ہیں، جو کنڈوں کی نیاز کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر لوگ تو 22 رجب کو یہ نیاز جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ نیاز جو ہے، یہ نیاز کسی دن بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ماہ رجب کے کسی دن کر سکتے ہیں، ماہ شعبان میں، پورا سال ان کے نام پہ ہم مومنین کو کھلا سکتے ہیں۔ کنڈوں کے حوالے سے بہت ہی پیارا بیان یہ سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ چند فرامین پیش کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بدعت نہیں ہے، چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ ایک نئی چیز ایجاد کر لی انہوں نے، ایک نئی بدعت اسلام میں داخل کر دی۔ ہم چند فرامین جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو معصومین کے فرامین میں سے ہے کہ آپ لوگوں کو کھلاؤ، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کی بہت بڑی عظمت ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ پیارا سا بیان، اس کے بعد چند احادیث جو ہیں، چند فرامین آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے اوپر اعتراض بھی کافی اٹھایا جاتا ہے کہ یہ بدعتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ جو دین میں اضافہ کر دیا گیا ہو اور اس سے اسلام کی توہین ہو رہی ہو، نہیں۔ اور بدعات حسنہ کے اوپر ہم کافی ڈسکس کر چکے ہیں، کافی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈ کیا گیا ہے بدعات حسنہ کے طور پر، یعنی حسن چیزیں ہیں لیکن اضافی ہیں، اور ان کو حتیٰ کہ اہل سنت مسلک میں بھی، فقہ جعفریہ میں بھی دین کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان پر کافی علماء کی ڈسکشن ہے جس کو گناہ یا عیب قرار نہیں دیا جاتا۔ بدعات سیئہ ہوتی ہیں جو گناہ ہے، عیب ہے، حتیٰ کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اسلام میں اضافہ، وہ اضافہ جو اسلام کے منافی ہو۔ تو 22 رجب کی نیاز، یہ وہ نیاز ہے جس پر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی روایت نہیں ہے تاکید کے اس دن آپ نے نیاز کرنی ہے۔ جس طرح ہم 22 رجب کی نیاز کر رہے ہیں، اسی طرح ہم دسترخوان امام حسن علیہ السلام سجاتے ہیں، اسی طرح دسترخوان بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ ہم لگاتے ہیں۔ اسی طرح کافی ہمارے پاس نیازوں کے دن ہیں جن دنوں میں ہم نیازیں کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی تاکید نہیں ہے ان دنوں میں کرنے کی، لیکن ہم کسی بھی دن اہل بیت علیہ السلام کی نیاز پکا سکتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہو سکتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ان دنوں میں یہ خاص جو ہے نا فلاں فلاں کے مرنے کی وجہ سے یہ خوشی مناتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر ہم تو ایسا ہی کریں گے۔ اگر کوئی دشمن اہل بیت کسی دن مرا ہے تو ہماری اس دن خوشی ہوگی، یہ آٹومیٹیکلی کنفرم بات ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن چاہے وہ ہمارا سگا کوئی نہ ہو، جب وہ مرے گا دشمن اہل بیت ہے تو اس دن میں بھی خوشی مناؤں گا، چاہے وہ میرا بہت ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ وہ تو دور کے لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ الحمدللہ ہمارے تو سارے آباء و اجداد اور ہمارے اقربا سارے محبان اہل بیت میں سے۔ اور اگر کوئی بن بھی جاتا ہے دشمن اہل بیت یا تھا دشمن اہل بیت، اور خدا نہ خواستہ کوئی پہلے اگر ان لوگوں میں تھا اور ان کی صفوں میں تھا، اب محبان اہل بیت میں سے ہے، تو اس کی ہم قدر اور عزت اور اہمیت جانتے ہیں، جو محبان اہل بیت علیہ السلام کی صفوں میں، جو اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہے پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مومنین، آپ نے ایک عظیم عالم دین کی زبان سے کنڈوں کے حوالے سے بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنی، اور جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے اعتراضات کا جواب بھی بہت پیارے انداز میں قبلہ نے دیا۔ اب آتے ہیں ان فرامین کی طرف جن کا ہم نے وعدہ کیا، وہ فرامین آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ جو ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے لیے ہم جو دسترخوان بچھاتے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہم طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں، ان کا اجر و ثواب کیا ہے۔
ہے؟ کیا اسلام میں، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے، یا ائمہ معصومین نے یا نبی اعظم نے اس کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے؟ اگر بیان کیا تو کس انداز میں بیان کیا؟ تو جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھے بغیر ہم مسلمان نہیں رہتے، تو جس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس ہستی کی وجہ سے اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اس ہستی جس کے لیے یہ سارا جہان بنا، پروردگار فرما رہا ہے میں کچھ نہ بناتا ہے حبیب اگر تجھے نہ بناتا، جس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس ہستی کے کلمے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ضرور ہیں، پروردگار نبی اعظم کے صدقے میں پروردگار ہمیں معاف فرما دے گا، ہمارے گناہ معاف فرما دے گا، ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ نبی کیا بیان فرماتے ہیں؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اونٹ کے کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی اعظم تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے لیے دسترخوان بچھائیں، کسی کو کھانا کھلائیں، آپ کسی کے لیے دسترخوان بچھائیں، کسی کو کھانا کھلائیں، تو پروردگار تو آپ کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب نبی اعظم کی ایک اور حدیث سن لیں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ لوگوں نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح نیک لوگوں کا حج کون سے ہے؟ تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پاکیزہ گفتگو کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یعنی نبی فرما رہے اگر آپ اچھی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ نیک لوگوں کا حج ہے۔ تو جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کے ہاں تو ایک بہترین عمل ہے، یہ بہترین عمل ہے کہ لوگوں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ اب آ جائیں ایک اور روایت کی طرف، حسن بن حشام سے منقول ہے کہ میں حسن ابن ابی یافور کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ امام نے دوپہر کا کھانا طلب فرمایا، حشام نے کہا میں تو کم کھاؤں گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ نہیں جانتے کہ مومن کو اپنے برادر مومن سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اس کے کھانے میں سے کتنا کھایا، یعنی جتنی زیادہ دوستی ہوگی اتنا ہی زیادہ کھانا کھائے گا۔ یعنی دیکھیں اب اس سے مراد یہ بھی نہ لے لیجئے گا کہ پیٹ میں جتنی جگہ ہے اس سے بھی زیادہ کھائیں، نہیں، یعنی یہ جو ہم امیر بن جاتے ہیں نا کہ یہ غریب آدمی اس نے پکایا تو ہم تھوڑا سا کھا لیں گے، جی میں نہیں کھاتا، یہ نہیں کرتا، یعنی جان بوجھ کے، ایک تو بندہ مریض ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، یعنی معصوم چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک مومن نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے تو اس کو رنجیدہ نہ کرو، وہ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ ہو کس نے میں نے اہتمام کیا مومنین کے لیے، انہوں نے تجھ میں سے کھایا کچھ نہیں۔ یعنی جب ایک بندہ اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ مومن کی تو دعوت کے حوالے سے مومن نے آپ کی دعوت کی ہے تو اگر مستحب روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور وہ کھانا جو ہے وہ کھائیں، مومن کی دعوت کو قبول کر لیں۔ کیوں؟ مومن نے کہا ہے، اور یہ بتائیں بھی نہیں کہ میں روزے سے تھا، آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو روزے کا بھی اجر مل جائے گا، اور یہ جو آپ نے کھانا کھایا مومن کو خوش کیا، پروردگار اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ معصومین کی جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں نبی اعظم کی، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ مومن کو کھانا کھلانا ایک عظیم عمل ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کوئی ہم رسم کے طور پہ تو نہیں کرتے، اور رسم ہے بھی نہیں، ہم اسی لیے تو پورا رجب میں جب دل کرتے ہیں ہم مومنین کو کھانا کھلاتے ہیں، شعبان میں ہم کھلا لیتے ہیں، تو ایک اچھا عمل ہے جو ہم انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے چاہے اعتراض ہوتے رہیں ہم یہ انجام دیتے رہیں گے اور مومنین کو کھانا کھلا کے اپنے رزق میں اضافہ کرتے رہیں گے اور اپنے خدا کو، اپنے نبی کو، ائمہ معصومین علیہ السلام کو راضی کرتے رہیں گے۔